بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے 40 تک کی تلاوت کریں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے ہی ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثل بیان کرنے میں نہیں جنپتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو بایقین جانتے ہیں کہ یہ مثل بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، بس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثل سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثل سے خدا بہتروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی ہی مثل سے بہتروں کو ہدایت کرتا ہے، مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو ایسے بدکاروں کو جو خدا کے عہد پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ گاٹھا اٹھانے والے ہیں۔ ہائے کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہیں تم کو مار ڈالے گا، پھر وہیں تم کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہیں تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا پھرے گا؟ حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب خدا نے فرمایا اس میں شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتائے، پھر ان لوگوں کو جن کے نام بتائے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تم اگر سچے ہو تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، تو بڑا جاننے والا اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تم ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں بے فراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخرکار ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، بس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہیں جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں،
اور تم پر میرے عہد و قرار ایمان کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔